أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی کرم ہے. قرآن کریم کی، نبی خدا کی، اولاد نبی کی ہدایت خدا متعال نے نصیب فرمائی ہے. اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں مولا امیر المومنین اور ان کی اولاد کی محبت سے نوازا ہے. اور دل سے یہ دعا ہے خدا کے حضور ایسی ایک شب کے موقع پر جو غم انگیز شب ہے کہ خدایا تو نے ہمیں مولا امیر المومنین کی محبت سے نوازا ہے. قیامت تک ہماری تمام نفسوں کو ان کے چاہنے والوں میں قرار فرما، ان کے تابع داروں میں قرار فرما، ان کی اولاد کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرما. انشاءاللہ اسی دنیا کی زندگی میں ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. ان کی فتح و نصرت کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا دیکھنا نصیب فرما. انشاءاللہ اس نصرت کی راہ میں موت اور شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، اپنے بھی گناہوں کی مغفرت کے لیے، اور انشاءاللہ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اوپر پتہ نہیں کتنی صدیاں گزرتی ہیں، تب کہیں جا کر کچھ نہ کچھ یہ انسان مولا امیر المومنین کی جیسی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. ورنہ انسان تعجب سے دیکھتا ہے کہ ایسی عظیم الشان ہستی جن کے کسی بھی پہلو کے اوپر اگر آپ کوئی بات کریں تو گھنٹوں آپ اس کی گہرائی کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں تو نہیں سمجھ پائیں. ایسی جامع الجہاد شخصیت جس کے ذریعے سے انسانوں کی فلاح، انسانوں کی صلاح، انسانوں کی دنیا، انسانوں کی آخرت ہر طرح سے پوری ہو رہی تھی، پھر ان سے دشمنی بھی کرتے تھے. اور دشمنی بھی اتنی شدت کی دشمنی، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا، اور میں سوچتا ہوں کہ کم سے کم بچوں کے سامنے یہ چیزیں دہرائی جاتی رہنی چاہیے کہ مولا کی قبر مطہر مزید 100 سال تک مخفی رہی. اور مشہور ہے کہ حجاج بن یوسف نے جو مولا کی شہادت کے چند سالوں کے بعد گورنر بنا اس علاقے کا، اس نے کئی 100 جگہوں کو کھدوایا کہ کسی طریقے سے مولا امیر المومنین کی قبر مقدس تک رسائی حاصل کرے. اس طرح مشہور ہے. تو دشمنی بھی کیسی دشمنی، اور وہ دشمنی ایسی دشمنی کہ آج تک
مثلا میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے روضات مبارکہ سے تک سے دشمنی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ سامرہ میں مثلا روضہ مبارکہ کے اوپر بم دھماکہ ہونا، فلاں جگہ کے اوپر ایک سازش کا پتہ چل جانا، یہ دشمنیاں کس بات کی ہیں اور کس ذات سے دشمنی ہے؟ تو ہمیں فوراً اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا پڑتا ہے، وہ یہ کہ کہیں کوئی بات ایسی ہے کہ جو مولا امیر المومنین کی ذات میں ظالموں کو مقابلے پہ لانے کے لیے ایسی کوئی عنصر ہے جو ظالموں کو کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دے رہا ہے؟ جو مجھے احساس ہوا وہ یہ کہ شاید ہم مولا کی ذات میں موجود اس عنصر کو پہچاننے اور اس کی پیروی میں کوتاہی کر گئے. ہم یہ کام نہیں کر پا رہے، اور اس کی میں تشریح مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب اپنی سلامتی کے لیے انشاءاللہ، فلسطین کے مظلوموں کی کامیابی کے لیے، اور انشاءاللہ امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم لوگ معمولاً ظاہر ہے کہ اپنی زندگی کے ہر زمانے میں مولا امیر المومنین کی چاہنے والے، الحمدللہ رب العالمین، ان کا ذکر کرنے والے، اپنی مشکلوں میں ان کو پکارنے والے، اور اس پہ فخر کرتے ہیں. اور یہ ہم نے 10ویں دفعہ دنیا کے مختلف خطوں میں اپنے دشمنوں سے کہا ہے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرا دھمکا کر ہمیں اس سے پیچھے ہٹا پائیں گے، تو یہ تو 1400 سال میں کبھی نہیں ہوا. ہم شیعہ ہیں، اولاد علی کے ماننے والے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں اس معاملے میں. ہمارے بڑوں کے بھی ٹکڑے ہوئے ہیں اور ہمارے اپنے دور میں بھی ٹکڑے ہوئے ہیں، ہم نہیں پیچھے ہٹے، سب کو معلوم ہے یہ. تو ہم پاکستان میں بھی کئی دفعہ بار بار کہتے تھے کہ بھائی دیکھو، اگر تمہاری ہماری دشمنی اس بنیاد پر ہے اور اس سے ہمیں ڈرانا چاہتے ہو، یہ تو بھول جاؤ. اور اگر اس میں ہمیں کوئی مشکل ہے، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. نہ مرنے میں اس راہ میں ہماری کوئی دوری ہے، یہ ہمارے لیے فخر ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہم چوتھے امام کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا، اور ان بی بی نے بھی فرمایا تھا، ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہمیں موت سے ڈراتے ہو. بالقتل تحددنا یا ابن مرزانہ، اے مرزانہ کے بیٹے، ہمیں موت سے ڈراتے ہو. موت ہمارے لیے فخر ہے، موت ہمارے لیے شرف ہے. وما رأینا الا جمیلا. تو یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین ان کے چاہنے والے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، دیکھیے دنیا میں کہیں پر بھی ہو کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا، بہرحال شاید کردار میں کوئی کوتاہی بھی ہو، شاید مثال کے طور پر عادتوں میں کوئی کمی بھی ہو، لیکن بہرحال 21 رمضان کو اپنے مولا کے عہد کا نام لے کر اٹھے گا، اور 10 محرم کو سید الشہداء کا علم لے کر اٹھے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہماری ذات کا حصہ ہے، اور جیسے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا ہماری خمیر سے بنا ہے، یہ تو ہماری مٹی کے اندر ڈھل گیا ہے. اب یہاں پہ ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ کیا چیز ہے امیر المومنین کی ہستی میں جو اتنی بڑی دشمنیاں کر رہی ہیں؟ ہمیں تو خوبی نظر آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. ہم تو حسن دیکھ رہے ہیں یہاں پر. تو ان لوگوں کو کیا مشکل ہو گئی ہے؟ کیا چیز ان کی دنیا سے، ان کی آخرت سے کم ہو گئی ہے امیر المومنین کی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہ دشمنیاں ہیں؟ تو یہاں پر مولا امیر المومنین کی ذات کا ایک اور پہلو ہے جو ہم نے کم پہچانا ہے اور کم اختیار کیا ہے. اور میں اس کو ایک بار پھر اس تشریح کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. آپ نے دیکھا کہ اللہ کی اوصاف میں رحمان و رحیم بھی ہے، قہار و جبار بھی ہے. تو خدا کی ذات میں اللہ کے نبی بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں. ہاں، تو یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں، یہ اللہ کی اوصاف ہیں. اصل میں جو بھی کردار ہوتا ہے نبی کا، امام کا، مومن کا، اولیاء کا، اوصیاء کا، یہ اللہ ہی کی صفات ہوتی ہیں جو ان ہستیوں کے اندر حسب مقدور ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ہمیں بھی ایسے ہی ہونا ہے. اور
ہماری ساری زندگی کا جو ہدف ہے وہ ہدف ہی یہی ہے کہ اللہ کی کتنی اوصاف کو اپنے اندر لے کر آئیں گے. اب یہ بدقسمتی ہماری ہو جاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، پتہ نہیں کس کس گفتگو میں، کس کس بے اصطلاح آپ لوگوں کے نیریٹیوز کے اندر پھنس جاتے ہیں. ایک کیریئر ہے اور یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جس کے لیے خلق ہوئے تھے وہ تو پیچھے رہ گیا، اور جس پر سوال ہی نہیں ہونا تھا اس کے لیے جد و جہد ایسی ہے جیسے اس سے بڑھ کے کوئی چیز تھی ہی نہیں. یہ مشکل ہے ہمارے ساتھ. اصل کیا تھا؟ اصل یہ تھا کہ بھائی بندے خدا ہو، تمہیں خدا نے ایک پوٹینشل کے ساتھ خلق کیا ہے، وہ پوٹینشل تمہیں خدا کی سمت لے جانے کے لیے ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سارا مسئلہ تھا. لہذا جہاں کہیں کوئی مشکل آتی ہے، ہماری روایات کہتی ہیں کہ تم یہ کلمہ استرجاع پڑھو. استرجاع کا مطلب کیا ہے؟ رجوع کو طلب کرنا، کہ مجھے اس رجوع کی طرف پہنچنا ہے. تو یہ بار بار کیوں یہ کلمہ پڑھے؟ تاکہ اس کو یاد آئے کہ دیکھو دنیا کی خاطر نہیں بنی تھی، یہ کسی اور وجہ سے بنی تھی. میں نے عرض کیا بدقسمتی سے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارا ہدف تھا. اب جب وہ ہدف تھا تو امیر المومنین کی ذات میں خدا کی تمام اوصاف جلوہ گر ہوئی ہیں، اور یہ بلا دلیل نہیں ہے عرض. یعنی اگر نبی کی ذات مبارکہ ہے جس کے لیے خدا نے متعال فرماتا ہے قاب قوسین او ادنا، اور نبی نے واقع مباہلہ میں امیر المومنین کو اپنے نفس کے طور پر واحد انہی کو انتخاب کیا، تو اس کا مطلب ہے وہ تمام اوصاف جو نبی کی ذات مبارکہ مقدسہ کے اندر ریفلیکٹ ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری اوصاف امیر المومنین کی ذات میں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ان اوصاف الہیہ میں جہاں رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، غفوریت ہے، اسی میں قہاریت بھی ہے، اسی میں جباریت بھی ہے، اسی میں خدا مبیر الظالمین بھی ہے، مدرک الحاربین بھی ہے، صریخ المستصرخین بھی ہے. تو ظالموں کو کیسے چھوڑ دے؟ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ظلم کرے زمین پر اور خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہے کہ اے موسیٰ بنی اسرائیل کے پاس جانا، انہیں عبادتیں سکھانا اور گھر میں بیٹھ جانا. یہ نہیں ہو سکتا. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اعلان کیا اذهب الى فرعون انه طغى. نبی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صرف عبادتوں کو دیکھیں، آپ صرف ریاضتوں کو دیکھیں، لوگوں کو عابد و زاہد بنائیں اور فرعون اپنا کام کرتا رہے. نہیں، یہ نہیں ہوگا. آپ کا پہلا اسائنمنٹ کیا ہے؟ اذهب الى فرعون انه طغى. قرآن کریم میں ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ خدا نے متعال نے فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ کو یہ اسائنمنٹ دی، جاؤ ان کے پاس جاؤ. تو یہ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے. اور میں نے عرض کیا بنیاد یہ کہ خدا کے اسماء حسنہ کا حصہ ہے. خدا یہ کیسے کر سکتا ہے کہ اپنے ایک نبی کو اپنا اسماء حسنہ کے لیے انتخاب کرے اور کہ کچھ اسماء حسنہ تمہارے اندر آئیں گے اور کچھ تمہارے اندر نہیں آئیں گے؟ نہیں، یہ تفریق خدا نہیں کرے گا. تو جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا تو اسائنمنٹ یہ دی کہ جا کے ظالم کو للکارو، اسے اس کو روکنا تمہارا کام ہے. یہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نصیب میں، ورنہ کیا ضرورت تھی نمرود کو یہ کرنے کی؟ اور وہ صاف کہتا ہے وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے الہوں کی نصرت کرو اس ابراہیم کے مقابلے میں. یہ چھوڑے گا نہیں تمہارے ظلم کو، یہ ختم کر دے گا. تو وہ جب اللہ کے انبیاء کا طریقہ ہی یہی رہا ہے، اور خدا نے متعال فرماتا ہے کہ لن تجد فی سنت اللہ تبدیلا، اور نہ تبدیل ہوگی نہ تحویل ہوگی. تو ختم مرتبت تک پہنچتے پہنچتے کیا ہوگا؟ کیا خدا نے متعال اپنے نبی سے کہے گا کہ اے نبی آپ صرف خانہ کعبہ تک رہیے؟ نہیں، مشرکین مکہ کو نبی نے للکارنا ہے. اور اگر کوئی آ کر نبی سے یہ کہتا ہے کہ اے نبی کچھ وقت کی ہمیں مہلت دیجئے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ اپنے عوامی الفاظ میں کہہ رہا ہوں میری دکان بھی چلتی رہے اور آپ کا دین بھی چل جائے، یہ پاسبل نہیں ہے. بتوں نے گرنا ہے،
کسی ایک قبیلے کو بھی ایک دن اپنا بت باقی رکھنے کی اجازت نہیں دی نبی نے. کہا نہیں بتوں نے گرنا ہے. اور اسی خاطر جب بتوں کو گرانے کا سب سے بڑا مرحلہ آیا تو اللہ کے نبی نے اپنے دوش پہ اس کو بٹھایا جس کو ان کے بعد باقی بتوں کو توڑنا تھا. ہاں کہا یہ وہ کام ہے جس کے لیے میں آیا ہوں، اور اب جب سب بڑے مرحلے میں اس کو انجام دوں گا تو اس کے ذریعے انجام دوں گا جس نے قیامت تک ان بتوں کو توڑنا ہے. یہ علی اور اولاد علی سے دشمنی کا سبب ہے، یہ سبب ہے. اور میں نے دروس کے اندر آپ کی خدمت میں کہیں اشارتاً کہیں تلویحاً عرض کیا کہ کیوں ایک خاص قوم ہے کہ جو علی اور اولاد علی کی دشمنی پر کمر بستہ ہے. یہ وہی قوم ہے جس نے بیت المقدس سے لے کے مدینے تک قلعوں پہ قلعے بنائے کہ کہیں اولاد علی یہاں تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تمہیں کوئی نہیں مار پائے گا سوائے حیدر کے اور اولاد حیدر کے. ہاں لہذا جب وہ خیبر میں اترے تو سب کو سمجھ میں آ گیا کہ اب وقت آ گیا ہے. عجیب بات یہ تھی کہ خود مسلمانوں کو نہیں پتا تھا، اور ان کو پتا تھا جو خیبر کے اندر بیٹھے تھے کہ اگر حیدر آیا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا. اب معاملہ ختم ہو گیا. تو انہوں نے ٹھان لیا کہ ہمیں حیدر اور اولاد حیدر کا راستہ روکنا ہے. ہاں تو کبھی یزید کے مشاور بنے، کبھی عربوں میں بنی امیہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. کچھ کر لو کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے. اور میں اس داستان میں نہیں جاؤں گا، یعنی اس حقیقت میں نہیں جاؤں گا کہ حتیٰ اولڈ ٹیسٹیمنٹ جیسی کتابوں میں اس پہ اگر کبھی موقع ملے تو آپ جا کے دیکھیے، اشارے نہیں ہیں، لگتا ہے بیان ہے پورا کہ بیوی کے گھر پہ جو حملہ ہوا وہ حملے کا راز کیا ہے. کوشش یہ ہے کہ اولاد حیدر کا سب کا یہیں خاتمہ ہو جائے، نعوذ باللہ تعالی. اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں لکھا ہے کہ وہ بی بی جن کے سر پر 12 ستاروں کا تاج سجا ہوا تھا. یہ میں وہاں سے عبارت عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ان پر ایک اژدہا حملہ کرتا ہے اور بی بی نے قربانی دی. 1/3 نسل کو قربان کر کے 2/3 کو بچا لیا. ہاں 1/3 نسل قربان کی حضرت محسن کے ذریعے سے، 2/3 حسن و حسین کے ذریعے سے بچا لی. اور اس قربانی میں جو قربانی دی وہ بی بی نے دی اور علی نے گلے میں رسی بندھائی. ہاں تو ایسا نہیں تھا کہ یہ واقعات چھوٹے واقعات تھے، یہ واقعات بہت بڑے واقعات تھے. ان کے اوپر پوری انسانیت کے مقدر کا دار و مدار تھا. یا مثلا اگر امیر المومنین اپنی اولاد کو ایک خاص نظر سے دیکھتے تھے کہ مثلا کبھی جب امام حسن مجتبیٰ کودے جنگ کے اندر تو کہا اس فرزند کو روک لو، اس کو روک لو. نبی کی رسالت کا بہت بڑا حصہ اس کے کندھے پر ہے، روکو اسے. تو یہ ان کو سب کو پتا تھا. دیکھیے ایک بہت سادہ سی بات ہے، ہم اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مثلا یہ پین مجھے اچھا لگ گیا، یہ مجھے گھر اچھا لگا. کوئی پوچھے بھائی آپ کو یہ گھر کیوں اچھا لگا، آپ کہیں یوں ہی بس میرا دل چاہ رہا تھا. کیا نبی بھی ایسے کرتے ہیں؟ نہیں، سوال ہی نہیں ہے. جب خدا نے متعال خود فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اگر نبی کسی چیز کو کہیں یہ مجھے پسند ہے تو کوئی پیچھے راز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ راز ہوگا. اب اگر وہ کہیں میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے تو راز نہیں ہوگا کوئی؟ تو کوئی تو راز ہوگا، کوئی تو راز ہوگا. اگر بی بی تشریف لاتی ہیں اور وہ اپنے قد و قامت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی تو راز ہوگا نا. اب صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ان کی صاحبزادی ہیں، اگر یہ صاحبزادی ہونے کی وجہ سے ہوتا اور پوتے اور نواسے ہونے کی وجہ سے ہوتا تو اللہ کے نبی اپنی شریعت میں لکھ دیتے بھئی نواسے کے ساتھ یہ کرنا مستحب ہے. کہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے؟ جب اگر نواسا ہونے کے ناطے کیا تھا، بیٹی ہونے کے ناطے کیا تھا تو ہر کتاب میں لکھ ڈالتے کہ بیٹی کے ساتھ آداب میں مستحب یہ کہ یہ کیا جائے. نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ وہ بیٹی کا معاملہ نہیں ہے، وہ سیدہ کا معاملہ ہے.
یہ نواسے کا معاملہ نہیں ہے، یہ حسین کا معاملہ ہے. یہاں کوئی رسالت ہے جو آگے جا رہی ہے، اور وہ رسالت کیا ہے؟ وہ رسالت یہ ہے کہ ان کی اولاد میں سے کسی نے آنا ہے جس نے پوری دنیا کو خدا کے نقشے پہ چلانا ہے. یہ رسالت ہے. تو یہ ساری قربانیاں 11 نسلیں ہوتی رہیں اور سب کی امیدیں اس پہ تھیں کہ ایک فرزند آئے گا. آپ تصور کیجئے ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہوں کہ ان کے دور میں ہوں. کتنے خوش قسمت ہوں ہم لوگ، گرچہ ہم غیبت میں ہیں اور غیبت خود ایک سزا ہے، لیکن یہ کم نہیں ہے کہ آپ ان کے دور میں ہیں. مولا پانچویں سرکار کی ایک روایت عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہم. یہ روایت جو ہمارے پاس اردو زبان میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات ترجمہ کی گئی ہیں وقت کے امام کے حوالے سے، میرا خیال میں ان تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ مولا پانچویں سرکار نے ارشاد فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. اگر میں ان کے دور میں ہوتا تو ساری زندگی ان کی خدمت کرتا. عربی میں بھی خدمت ہوئی ہے، خدمت کرتا، اور وہی خادم خدمت آپ سب کو معلوم ہے اردو زبان کا لفظ. یہ مقام ہے کہ مولا پانچویں سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر میں ان کے دور میں ہوتا تو ساری زندگی ان کی خدمت کرتا. اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں بہت تیزی سے، یہ ساری زندگی کا معاملہ زمانے کا نہیں ہے. ساری زندگی کا معاملہ زمانے کا نہیں ہے، یعنی زندگی کے ایک ایک حصے سے ان کی خدمت کرتا. یہاں پہ ایک جملہ میں حاصل کرنا چاہ رہا تھا جو کل میں نے اشارتاً عرض کیا تھا، وہی کہ عزیزان محترم بعض اوقات دو افراد، دو انسان ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں کھڑے ہوتے ہیں، دونوں کی پرائرٹیز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور یہیں سے منزلت تقسیم ہوتی ہے. یہیں سے منزلت تقسیم ہوتی ہے. مثال کے طور پر بالکل چونکہ وقت کافی ہو جاتا ہے پھر وہ یہ ہے کہ مثلا فرض فرمائیے جنگ صفین میں دو انسان کھڑے، ایک وہ ہے جو امیر المومنین کے حکم کا تابع ہے، ایک وہ ہے جو خوارج کے دھوکے میں آیا ہوا ہے. یہ دو لشکر میں نہیں ہے، ایک لشکر کے اندر ہے. دونوں کی سمت، تلواروں کی سمت ایک ہی گروہ کے خلاف ہے، لیکن کیا دونوں ایک ہی جگہ پر ہیں؟ گے نہیں، ان کے مقام میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو بعض اوقات ایک گروپ میں ہونا، ایک لشکر میں ہونا، ایک ٹائم پہ ہونا، وہ فائدہ نہیں دیتا ہے. آپ کی پرائرٹی وہی ہونی چاہیے جو امام کی پرائرٹی ہے. آپ پہنچ گئے اس دور میں جو غیبت کا دور ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خدا ہم سب کو ظہور کا دن بھی دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تو کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے. کربلا کا میدان میں بھی سب ایک جیسے نہیں تھے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کافی نہیں ہے. کافی ہونے کے لیے کیا ہوگا؟ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کیا مولا امیر المومنین کے اصحاب ایک مقام میں تھے؟ تو نہیں تھے. تو اب ضرورت کس بات کی ہوگی؟ مختصر کرتے ہوئے پرائرٹیز سنبھالیں. بعض اوقات ہم لوگ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی زمانے میں ہوتے ہیں، ایک ہی لشکر میں ہوتے ہیں، میری پرائرٹیز کچھ اور ہوتی ہیں جو مجھے نیچے لے جاتی ہیں، کسی اور کی پرائرٹیز کچھ اور ہوتی ہیں جو اس کو بلند کر دیتی ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا بغیر کسی تفصیل میں جائے ہوئے، ہماری پرائرٹیز امام کے ساتھ الائنمنٹ میں ہیں؟ یہ مشکل ہے. کل میں نے کتنی تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اصحاب امیر المومنین میں کیسے فرق آ رہا تھا، اور وہ فرق آج تک آئے گا کیونکہ ان کی سنت ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے. اور فرق کس بنیاد پہ بنتا ہے؟ آپ یقین فرمائیے بعض اوقات فرق اس بنیاد پہ نہیں ہوتا، بلکہ شاید میرا ذہن کہتا ہے اکثراً ایسا نہیں ہوتا. اس نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، یہ کتنا صاحب علم ہے ظاہری طور پر، اس کے پاس کتنے وسائل ہیں، اس کے پاس کتنی شہرت ہے، یہ کتنے بڑے قبیلے کا مالک ہے، ان سے کہاں اہل بیت کے قرب ملتے ہیں. یہ سب چیزیں ان کے مقابلے میں سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی اثر نہیں رکھتی ہیں.
جو اثر رکھتی ہے وہ کیا رکھتی ہے؟ وہ اثر یہ رکھتی ہے کہ اس کی زندگی میں جو مقصد اور ہدف ہے یہ وہی ہے جو نبی اور امام کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے بڑے بڑے قبیلے والے آئے اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ جو پست لوگوں کو آپ نے نعوذ باللہ جمع کیا ہے، اگر ان کو آپ ہٹا دیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ خدا نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ان کو دور کرنے کا سوچنا بھی نہیں تم۔ اچھا، ان کا کیا سوشل اسٹیٹس تھا ان بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کے مقابلے میں؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن کیا خدا کے نظام میں سوشل اسٹیٹس سے بات بنتی ہے؟ کیا خدا کے نظام میں ظاہری ڈگریوں سے، سرٹیفکیٹ سے بات بنتی ہے؟ نہیں۔ کس سے بات بنتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آدمی، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں عوامی انداز میں، یہ آدمی جمع دار ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ یہ بتاؤ اس کا دل انہی چیزوں پہ دھڑکتا ہے جس پہ امام کا دل دھڑکتا ہے؟ پھر یہ تمہارے دیکھنے میں جمع دار ہوگا، یہ سردار ہے، یہ سردار ہے پھر۔ اور میں صرف، چونکہ تھوڑا سا وقت تو میں آپ کا لوں گا، لیکن انشاءاللہ عبادت کا حصہ بنے گا انشاءاللہ۔ اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں یہ زندگی کتنی دن چلے گی ہمیں نہیں معلوم۔ کاش کوئی ایسا وقت گزرتا رہے جو ہمارے دلوں کو اہل بیت کے نزدیک کرتا رہے، ہماری زندگی ایسی ہو جائے، کچھ ایسی ہو جائے۔ تو بڑی بڑی کہانیاں ہیں سرکار۔ ایک مدرسے کے پرنسپل ایک دفعہ ہمارے مدرسے میں آئے درس دینے کے لیے، بہت پہلے کی بات ہے، میرا خیال میں شاید 1985 کی بات ہے۔ تو انہوں نے آ کر بتایا، انہوں نے ایک کہانی سنائی جو بعد میں ابھی 2 سال پہلے میرے خیال میں تقریباً میں کربلا گیا تھا، تو وہاں ایک کتاب میں وہ واقعہ میں نے دوبارہ پڑھا۔ تو انہوں نے سنایا، کہنے لگے کہ اب میں تھوڑا سا تردد اس میں کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ انہی کے ساتھ پیش آیا تھا، جس پہ میں تقریباً 60-70% تو مطمئن ہوں کہ ہاں انہی کے ساتھ پیش آیا تھا، لیکن احتیاط کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو بعد میں کچھ اور پتہ چلے، تو یہ تو میں تقریباً مطمئن ہوں 60-70% کہ انہی کے ساتھ پیش آیا تھا، لیکن بہرحال تھوڑا احتیاط کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک خادم ہوا کرتا تھا ہمارے مدرسے میں، اس کو سب لوگ جناب علی کام کہا کرتے تھے، جو کام اس کی ذمہ داری میں نہیں ہوتا تھا وہ بھی کر لیتا تھا۔ مثلا ہم لوگ جب مدرسے میں ہوتے تھے تو اپنے کپڑے خود دھونے ہوتے تھے، برتن خود دھونے ہوتے تھے، تو وہ خادم کہتا تھا نہیں کوئی بات نہیں، تم لوگوں کے کپڑے بھی تو دھے دو، میں بھی دھو دیتا ہوں۔ خادم کا کام یہ نہیں ہوتا تھا، خادم کا کام ہوتا ہے دیکھ بھال کرے، ذرا صفائی ستھرائی کرے، تو وہ یہ بھی کرتا تھا۔ مثلا کبھی کہتا تھا بھائی میں بازار جا رہا ہوں، کسی نے کوئی چیز منگوانی ہے تو منگوا لے، تو وہ یہ بھی کر دیتا تھا، جو جس کا جو کام مل گیا وہ کر دیتا تھا۔ اور کہیں گے میرے لیے تو خاص کر آسانی یہ تھی کہ میں رات کو کبھی 12، کبھی 1، کبھی 2 بجے تک پڑھتا تھا، کبھی تھکنے لگتا تھا تو اس کو بولتا تھا فلانی چائے لے آؤ، وہ بھاگا بھاگا اٹھتا تھا، رات کو 1:30-2 بجے چائے لے کر آ جاتا تھا۔ تو کہنے کہ مجھے تو یہ آسانی تھی۔ تو کہنے کہ وہ ایک دن اسی طریقے سے میں نے اس کو آواز دی کہ وہ چائے لے آئے، تو وہ نہیں آیا، تو میں نے کہا شاید سوتا رہ گیا، ایک دفعہ اور آواز دیتا ہوں، ایک اور دفعہ آواز دی، پھر نہیں آیا۔ کہنے کہ اب میں ڈرا کہ یہ کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا، کیونکہ یہ تو روبوٹ کی طرح آواز سنتا ہے فوراً آ جاتا ہے، تو شاید بیمار ہو گیا۔ تو کہنے کہ میں اس کے دروازے پہ گیا، جب دروازے پہ گیا، آپ کو یاد ہوگا پرانے زمانے کے جو دروازے ہوتے تھے ان میں 2 پلے ہوتے تھے اور بیچ میں درز ہوتی تھی، تو ذرا جھانک کے دیکھ سکتا تھا آدمی، نیچے سے بھی درز ہوتی تھی۔ تو کہنے کہ میں جب اس کے دروازے پہ گیا تو مجھے تو یوں لگا جیسے سورج اس کے کمرے میں آ گیا ہے، اتنی روشنی۔ کہنے کہ ہمارے یہاں مدرسے میں چھوٹے چھوٹے سے چراغ ہوتے تھے، لالٹین ہوتی تھی، اتنی روشنی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اور کہنے کہ نہ صرف وہ روشنی تھی، اس میں ایک دہشت بھی تھی کہ میں وہیں پہ دروازے پہ ٹھٹک گیا اور میری ہمت نہیں کہ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں کہ فلانی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو کہنے کہ تھوڑی دیر تو میں اس روشنی کو دیکھتا رہا، اور اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ وہ روشنی کم ہونا شروع ہوئی۔ جب روشنی کم ہونا شروع ہوئی تو میرے دل سے وہ دہشت بھی تھوڑی سی کم ہوئی، اور میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا تو وہ خادم، چھوٹا سا کمرہ، اس میں ایک کونے میں یوں ہاتھ باندھے بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا تھا۔ تو کہنے کہ پہلی چیز جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ کہ امام تشریف لائے۔ کہنے کہ جیسے ہی میں اندر آیا، وہ نورانیت، وہ اثر، اس کمرے کی فضا جس کو آپ لوگ اورا تعبیر کرتے ہیں، کہنے کہ وہ ایسا تھا کہ پہلی چیز جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ امام تشریف لائے تھے۔ تو کہنے کہ میں نے اس سے کہا کہ امام آئے تھے؟ تو فوراً کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کہ اب جس انداز میں اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو میں نے کہا یقیناً یہی تھا، اور اب یہ قبول کر کے نہیں دے گا کہ آئے تھے۔ تو کہنے کہ پھر میں نے ایک اور طریقے سے اس سے سوال کیا کہ فلانی یہ ہوا تھا۔
اب وہ ہاں نہیں میں جواب دینا تھا اس کو، اور یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، تو خاموش ہو گیا. تو کہنے مجھے یقین ہو گیا. پھر میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں نے تو کہنے کہ میں نے اس سے معافی مانگی کہ مجھے تمہارا مقام نہیں پتہ تھا، میں نے گستاخی کی اور میں تمہیں خادم بنائے بیٹھا رہا. تو کہنے کہ جیسے ہی میں نے اس سے یہ کہا، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے جیسے ہم لوگ محاورے میں کہتے ہیں، اور اس نے کہا کہ مجھے جو کچھ امام نے دیا ہے وہ اسی پہ دیا ہے کہ میں خادم ہوں. ہاں، اور اگر آپ نے مجھے اس خادم ہونے سے ہٹایا تو مجھے ڈر ہے کہ میرے ہاتھ سے سب نکل جائے گا، آپ کو خادم ہی رکھنا ہے. تو کہنے یہ کہ بس اب جو کچھ بھی ہو میں تمہیں آواز نہیں دوں گا. کہنے کا نہیں، جیسا تھا ویسے ہی ہوگا، اب بھی آواز دینی ہوگی. کہنے کہ میں فوراً باہر آ گیا. میں نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ بھئی راز تو مجھے سنبھالنا ہے، لیکن یہ آدمی بہت بڑا آدمی ہے. تو اب کہنے کے بچے ویسے ہی اس سے بات کرتے تھے، اسے آوازیں دیتے تھے. اب میں کڑتا تھا کہ بھئی ان لوگوں کو سمجھاؤں کہ تم جس کو آوازیں دے رہے ہو وہ کون ہے، ہماری تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اس بندے کے سامنے. اور یہ ہے کون؟ یہ خادم ہے، خادم ہے. تو کہنے یہ کہ اب میں بہت کڑتا تھا کہ میں کیا کروں. تو ایک دن میں نے اس سے مشورہ کیا، یعنی فلانی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تمہارا ایک مقام ہے الحمدللہ رب العالمین، تمہیں اس مدرسے کا پرنسپل ہونا چاہیے، تمہیں یہاں کا مدیر ہونا چاہیے، تم اپنے آپ کو خادم بنائے بیٹھے ہو. اس نے کہا کچھ دن کی بات ہے، باقی ختم ہو رہا. تو کہا کیا مسئلہ؟ کہنے لگا کہ امام نے مجھے ایک نوکری دے دی ہے. کہنے کیا نوکری مل گئی؟ تو پھر اس نے ایک جملہ بتایا، یہ جملہ بعد میں اس طرح کے نوکروں نے اور جگہوں پہ بھی دہرایا ہے. اور آیت اللہ بہجت کے ایک شاگرد ہوتے تھے، انہوں نے بڑی کئی کتابیں لکھی، 50 سے زیادہ. اس میں بھی ایک کتاب میں انہوں نے ایک اور نوکر کا یہی جملہ دہرایا ہے. تو اس نے کہا کہ امام کے اطراف میں حلقے بنے ہوئے ہیں، ان حلقوں میں ایک بندے کی جگہ خالی ہوئی ہے، امام نے مجھے اس کی وہ جگہ آفر کی ہے اور مجھے کہا ہے کہ تم اس کی جگہ پہ آ جاؤ. تو اس نے کہا کہ میں جمعے کے دن نماز کے بعد جا رہا ہوں. کہا کہ جاؤ گے تو کیا مطلب واپس آؤ گے کبھی؟ کہنے کا نہیں. تو کہا جاؤ گے تو مر جاؤ گی کیا؟ کہنے کا نہیں، مروں گا نہیں، ان کی خدمت کے لیے معمور ہو گیا ہوں، اب اس دنیا میں نہیں ہوں میں یہاں. تو کہنے یہ کہ جمعے کے دن میں دیکھتا رہا، اپنے آپ کو اس نے تیار کیا، سب کچھ صاف ستھرا کیا، 4-5 جو چیزیں تھیں اس کے ہاتھ میں، ایک پوٹلی، 2 سوٹ، جو کچھ بھی جوتے، انہیں چمکایا صاف ستھرا کر کے. کہنے حوض کے برابر میں بیٹھ گیا. جمعے کی نماز کے بعد وہاں کے بیٹھا رہا. تھوڑی دیر میں اچانک میں نے دوبارہ دیکھا تو جا چکا تھا. بچوں کو دوڑایا کہ ذرا ڈھونڈو وہ کہاں گیا. پتہ چلا کہ پھر اس کی کوئی خبر نہیں ہوئی ہے. اور ایک سے زیادہ لوگ اس طرح کے ہیں. صحیح. تو ان لوگوں میں کیا خاص بات ہے؟ انہوں نے ہم سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں، ہم سے زیادہ عبادتیں کی ہیں مثلا؟ نہیں. ان کی زندگی میں آپ نے صحیح کہا، خلوص کا لفظ بہت اچھا ہے، لیکن میں اس کو ایلیبریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. خلوص کیا ہے؟ خلوص یہ ہے کہ ان کی زندگی کی ہر چیز امام کے ہدف کے لیے وقف ہوئی بھی ہے. ہم ایسے نہیں ہیں، بلا تکلف کہہ رہا ہوں، میں ایسا نہیں ہوں. کیوں؟ میری شاید 20%، 25%، 30% چیزیں وہ ہوں جو امام کے لیے چل رہی ہوں، بہت خوش قسمت ہوا. باقی 60-70% کہاں چل رہی ہیں؟ منمانی پہ، میری مرضی، جو میرا دل آئے گا میں وہ کروں گا. تو بس پھر اسی طریقے سے میں وہ نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں میں؟ کیا پیدائشی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں؟ پیدائشی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میں وہ قربانی نہیں دے سکا. اگر میں ان کی طرح قربانی دیتا کہ میں اپنی زندگی کی ہر چیز کو، جس کو میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملے میں عرض کیا تھا، جس کو میں ڈیٹیل میں لانا پڑ گیا، اگر میری پرائرٹیز ان کی پرائرٹیز کے ساتھ الائنمنٹ میں آ جاتی ہیں، فی الحال نہیں ہے. فی الحال میری پرائرٹیز کا سیٹ ایک علیحدہ ہے، امام کا علیحدہ ہے، اس میں بیچ میں کہیں 10-15%، 20% مل بھی جاتا ہے. تو مثال کے طور پر کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو میں وہ کرتا ہوں جو امام چاہتے ہیں، اور کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں نہیں، میں یہ نہیں کر رہا. اب میں شروع جہاں سے کیا تھا پھر دوبارہ وہیں پہ لاتا ہوں. کیوں امام ظالموں سے ٹکراتے تھے؟ کام ہی یہی تھا، اللہ کی صفات کی تجلی یہی تھی.
اچھا مجھ سے اگر کوئی کہے تم ظالموں سے ٹکراؤ تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا بھائی مجلس پڑھوا لو، قرآن پڑھوا لو، ابھی ظالموں سے ٹکرانے والی باتیں مجھ سے مت کرو، میں پرامن شہری ہوں، میں کسی اور طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ ہاں تو ٹھیک ہے پرامن رہو، پھر کل جب امام آئیں گے تب کیا بولو گے؟ کیا وہ ظلم سے نہیں ٹکرائیں گے؟ ان کا تو اسائنمنٹ 12 اماموں نے 11 اماموں نے بتایا ہوا ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ ظلم و جور سے ٹکرانا تو گویا ان کے اسائنمنٹ کا پہلا حصہ ہے۔ اچھا نہیں مولانا ہم دین میں سیاست کے قائل نہیں ہیں، چلو نہ قائل ہو، یہ بتاؤ ظالم کو ٹکراؤ گے یا نہیں ٹکراؤ گے؟ تو تم کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو، تم امام کے الائنمنٹ سے دور کیوں ہو رہے ہو؟ یہ مشکل ہے ہماری، ہم نے اپنی منمانی کی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے بلنٹلی اس لیے کہتا ہوں بھائی، جو کم سے کم آپ نے مجھے یہاں پہ بٹھایا ہے تو یہ اس لیے تو نہیں بٹھایا نا کہ میں آپ کی خوشامد کروں۔ صاف بات ہے نا، آپ نے اس اعتماد میں مجھے بٹھایا کہ بھائی ایک دینی طالب علم ہے، یہ جو دین سے سیکھ کر آیا وہ ہمیں بتائے، جو میں دین سے سیکھ کر آیا ہوں یہ سیکھ کر آیا ہوں، وہ یہ سیکھ کر آیا ہوں کہ بھائی یہ پوری دنیا امام کے نقشے کے اوپر چلنی ہے، امام کے نقشے میں ظالم اور ظلم کو قبول کرنا نہیں ہے، وہ اس سے ٹکرائیں گے آ کر۔ یہ لشکر پھر کس بات کے ہیں؟ یہ لشکر صرف آٹے تقسیم کرنے کے نہیں ہوں گے، یہ جو لشکر ہیں، یہ جو اسلحے ہیں، یہ جو فوجیں ہیں، یہ جو جنگیں ہیں جس میں شہادتیں ہیں، جس کا میں اور آپ کہہ کے تھک نہیں رہے اللہم ارزقنا قتلا فی سبیلک، یہ سب کے آٹے تقسیم کرنے کے لیے ہیں۔ وہ اچھا کام ہے، وہ برا نہیں ہے، میں بھی کروں گا، لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے فلاحی کام چند کرنے اور باقی ظالموں کو چھوڑ دینا ہے کہ وہ لوگوں کو غریب کرتے رہیں، لوگوں کو قتل کرتے رہیں، ظلم کرتے رہیں۔ نہیں، ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے، ایک موقع پہ اس کو روکنا ہوتا ہے، اور کم سے کم جو کام کرنا ہوتا ہے۔ مولا کا فرمان، مولا کی وصیت آج کے دنوں کے لیے تھی۔ یہی ایام تھے جب امام بستر کے اوپر تشریف فرما تھے اور اپنی وصیتوں کو ارشاد فرما رہے تھے، اور ایک وصیت کو انہوں نے اتنے عجیب لب و لہجے میں ارشاد فرمایا۔ بہت اچھا وقت ہے کہ میں ابھی آپ کی خدمت میں وہ وصیت عرض کروں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اب 2 اماموں کو جمع فرمایا، اپنی فرزند کو، سید الشہداء کو اور ان کے بھائی کو، اور فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ ہے کوئی دنیا اسلام میں جو کہے یہ مستند نہیں؟ کوئی نہیں ملے گا دنیا میں جو کہے یہ مستند نہیں ہے۔ مستند ہے، قطعا مستند ہے۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، اے حسن و حسین ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ اب مجھے آپ بتائیے، میں سید الشہداء کے غم میں رونے والا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی روتے ہیں سب مل کے۔ میں سید الشہداء کو اس اسائنمنٹ میں اکیلا چھوڑ دوں؟ وہ تو اپنے والد کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے کربلا پہنچ گئے، اپنی اولاد کو قربان کر دیا کہ خونا للظالم خصمن، اور میں سید الشہداء کو دیکھوں اور کہوں سید الشہداء میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کے غم میں روں گا، میں آپ کا علم اٹھاؤں گا، لیکن جب آپ ظالم کو للکارنے جائیں گے تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، نعوذ باللہ تعالی۔ میں کیسے کر سکتا ہوں یہ؟ جب ان کے فرزند تشریف لائیں اور وہ اپنے جد امجد کی کہے ہوئے اس فرمان پہ عمل کریں خونا للظالم خصمن، اور آج کی دنیا کے ظالموں کو للکاریں، تو میں امام سے کہوں گا مولا میرا دین اور سیاست سے کوئی جدائی کا ارادہ ہے، میں علیحدہ علیحدہ رکھتا ہوں۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کوئی چانس نہیں ہے میرے سامنے یہ جملہ کہنے کا۔ میرے پاس صرف ایک راستہ ہوگا کہ جب وہ سید و سردار کسی ظالم کو للکاریں تو میں اپنے امام سے کہوں سابقین لارادتہ، دعا عہد کہتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ ارادہ کریں میں وہ کر ڈالوں جو وہ کروانا چاہ رہے تھے۔ ممتثلین لأوامرہ، جو وہ امر کریں اس کی اطاعت کروں، سابقین لارادتہ، اس سے پہلے کہ ان کا ارادہ اظہار ہو میں وہ کر ڈالوں جو امام کرنا چاہتے تھے۔ تو عزیزان محترم، اگر میں سید و سردار کا چاہنے والا ہوں، ان کا خادم، ان کا غلام بننا چاہتا ہوں، میرے پاس صرف ایک راستہ ہے، ان کے جد امجد کے فرامین پہ عمل کروں گا، ان کے فرامین پہ عمل کروں گا، ظالم کو للکاروں گا، مظلوم کی نصرت کے لیے دوڑوں گا، نہ کہ جب میرے اوپر وقت آئے گا تب میں بات کروں گا، نہیں، مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب صرف ایک بات رہ گئی، کیا اس دور میں ظالم ختم ہو گئے؟ اگر نہیں ختم ہوئے
تو اور کچھ لوگ الحمدللہ اس دنیا کے اندر ظالموں کو للکار رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ نہ دوں، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ تعالی میں نے وہ اسائنمنٹ چھوڑ دیا جس پر ان کے جد امجد نے حکم دیا تھا۔ مجھے عمل کرنا ہے ہر صورت میں۔ اب کوئی مجھے بولے کہ مولانا آپ نے دین اور سیاست کو ملا دیا، آپ نے تو یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا۔ جب میں امیر المومنین کا چاہنے والا بنا تھا تو میں نے بہت دنیا کی الٹی سیدھی باتیں سنی تھی، میں نے سب کا انکار کر دیا تھا اور میں نے کہا تھا میں امیر المومنین کا چاہنے والا ہوں۔ اس طرح اس معاملے میں بھی یہی ہوگا، جب میں ان کے ظالموں کو للکارنے والا بنوں گا اور کوئی مجھ سے کیا مولانا آپ نے یہ کر دیا، مولانا میں کہوں گا مجھے اس میں کسی کی کچھ نہیں سننی ہے، مجھے صرف اپنے مولا کی سننی ہے۔ کونا للظالم خصمن، ظالم سے دشمنی کرو۔ اور یہ تاکید ہے امام کی، دیکھیے انہوں نے نہیں کہا پہلے کہ تم مظلوم کے دوست بنو، بس نہیں، پہلا جملہ جو فرمایا وہ کہا کونا للظالم خصمن، اس سے دشمنی کرو۔ یہ بھی نہیں کہا ظالم کا ساتھ مت دینا، نہیں، ساتھ کی بات نہیں ہے، دشمنی کی بات ہے، دشمنی کرو اس کے ساتھ۔ تو میں بالکل فخریہ کہوں گا کہ بھائی دنیا میں ظلم کرنے والا، چاہے وہ صہیونیت ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی اور طاقت ہو، چاہے وہ مثال کے طور پر کوئی کفر ہو یا حتیٰ کوئی مسلمان ملک ہو، اگر مثلا یمن کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے ہمیں یمن کا ساتھ دینا ہے، اس کے ظالموں کے خلاف بولنا ہے۔ اگر فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور کون اندھا یہ اس کا انکار کرے کہ ظلم نہیں ہو رہا ہے، 40,000 کے قریب عورتیں بچے اور مرد مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، تڑپ تڑپ کے زندگیاں گزار رہے ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی ظلم ہوگا؟ وہ جو دنیا میں مشہور تھے بے خبری میں، وہ تک کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بھائی یہاں پر قحطی ڈال دی گئی ہے ان بیچاروں کے اوپر۔ مجھے تو اب یہ کھانا اور افطار کھانا مشکل پڑتی ہے کہ مثلا میں کس منہ سے کھاؤں، وہاں پہ لوگ بچے بیچارے بلک رہے ہیں، اور کتنے بچے تو آپ کو اور مجھے پتہ ہے رپورٹس کے اندر اسٹارویشن سے مر چکے ہیں، اور کتنوں کی لائن لگی ہوئی ہے کہ جو بھوک سے مرنے والے ہیں، افلاس سے مرنے والے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم لوگوں کو یہ کام کرنا ہے، ورنہ ہم کس منہ سے امام کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اور الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ بڑا خدا کا کرم ہے، اس وقت جو دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے مشہور ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ پوری دنیا ماننے پہ مجبور ہو گئی۔ یہ خدا نے بڑا عجیب عہد دیا ہے ہمیں، بہت عجیب زمانے میں آئے ہم لوگ، کہ ایک طرف ایک سید سردار ہے، دوسری طرف دوسرا سید سردار، اور ان الحمدللہ اولاد فاطمہ نے عزت دے دی پوری دنیا کے اندر، الحمدللہ رب العالمین۔ رہبر معظم کی سلامتی کے لیے، سید حسن نصر اللہ کی سلامتی کے لیے، اور وہ حوثیین بیچارے مظلوم ترین انسان، اور وہ بھی مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں، ان تمام مجاہدین کی سلامتی کے لیے، اور انشاءاللہ ان تمام کی کوششوں کے نتیجے میں امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک بات بس، جذباتی ہو کر جو کچھ بھی ہو کر میں نے جو کچھ کہا آپ کا وقت لیا، لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کروں گا اپنی طرف سے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی انسان مخلص ہو، پورے خلوص کے ساتھ امیر المومنین سے فریاد کرے، بی بی سیدہ کے حضور سر کو جھکا کے فریاد کرے کہ بی بی مجھے اپنی زندگی آپ کی اولاد پہ قربان کرنی ہے۔ ان سے جب کوئی دنیا مانگتا ہے نا، یہ فوراً دے دیتے ہیں، دشمن بھی مانگتا ہے تو دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر مجھے اور آپ کو ان سے یہ کہنا ہے نا کہ ہمیں اپنا ساتھ دینے کا موقع دیں، یہ آسانی سے نہیں لیں گے، یہ نہیں لیں گے آسانی سے۔ یہ کربلا میں کٹتے کٹتے کٹ گئے اور سب کو کہتے رہے چلے جاؤ چلے جاؤ، یہ اتنی آسانی سے ساتھ نہیں لیں گے۔ اگر آپ اور میں کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں خدا ان کی نصرت کی سعادت دے، یہ ہمیں ایسے مانگنا پڑے گا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے لیے زندگی مانگتی ہے، ایسے مانگنا پڑے گا۔ اس سے کم تکلفات کے ساتھ مانگیں گے نا تو یہ ہمیں نہیں دیں گے پھر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سنت یہ رہی ہے، یہ خود کٹ جاتے ہیں، اپنی اولاد کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن کسی کا ساتھ نہیں لیتے۔ یہ ساتھ لینے سے پہلے 10 دفعہ آزماتے ہیں کہ اس کا ساتھ لینا ہے یا نہیں لینا۔ لیکن ایک بات ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ میں آپ کا مخلص ہوں،
تو پھر سیاہ فام جان کو بھی قبول کر لیتے. ان کا خاندان بہت قریب ہے, یہ بڑا کریم خاندان ہے. اگر یہ ہو کہ میرے خلوص میں شک ہو تو مجھے نہیں لیں گے. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ بندہ مخلص ہے تو پھر حبشی کا خون بھی قبول کر لیتے ہیں, سب کو قبول کر لیتے ہیں. آج مولا کی شہادت کی مجالس ہیں, اور ان مجالس میں میں اور آپ مولا امیر المومنین کے غم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس خاندان سے اس غم کو منانا بھی لیں اور مشکل میں ان کا ساتھ دینا بھی لے لیں. یہ سب لے کر جائیں. اور جس طرح مولا امیر المومنین نے اپنی شہادت سے گویا ایک دروازہ کھول دیا, اب الشہداء, شہیدوں کے والد بن گئے مولا امیر المومنین. آج کی رات بڑی عجیب رات ہے, بہت عجیب رات ہے. راوی کہتا ہے کہ ہم جب بھی علی کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے تھوڑے تھوڑے وقفے سے رونے کی آوازیں آتی رہتی تھی, تھوڑے تھوڑے وقفے سے رونے کی آوازیں آتی تھیں. بڑا عجیب لمحہ تھا. مولا امیر المومنین امام مجتبی کے رونے پر انہیں خاموش کرواتے تھے, سید الشہداء کے رونے پر انہیں خاموش کرواتے تھے, لیکن کسی روایت نے نہیں کہا کہ بی بی زینب کے رونے پہ خاموش کرواتے. روایت موجود ہے کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا روتی تھی خود امیر المومنین رونے لگتے تھے. آج کی شبیں بڑی عجیب راتیں تھی, گویا عجیب معاملہ تھا. کبھی سید الشہداء کو دیکھتے تھے, کبھی ابو الفضل کو دیکھتے تھے, اور کبھی بی بی زینب کبریٰ کو دیکھتے تھے. کوئی نگاہوں میں پیغام دیتے تھے کہ حسین تم نے قربانی دینی ہے, عباس تم نے حسین کا ساتھ دینا. مولا ساری تیاریاں کر رہے تھے. عجیب ایک روایت ہے ہمارے پاس, اسبغ بن نباتہ کی روایت, مشہور روایت ہے, اور اسبغ اس روایت کے حوالے سے پہچانے گئے ہیں. اس میں مولا نے اپنی فضیلت بیان فرمائی ہے, رسول خدا نے امیر المومنین کی فضیلت بیان کی ہے, لیکن ماحول بڑا عجیب ماحول ہے اس روایت کا. میں آپ کی خدمت میں اس رات کے منظر کو بیان کرنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں. اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کے گھر سے رونے کی آواز آتی تھی تو اصحاب امیر المومنین کے گھر کے اطراف میں جمع ہو جاتے تھے تاکہ دل جوئی کا سبب بنے ہیں, تاکہ ان لوگوں کو تسلی دے سکیں. ایک موقع پر جب ہم اصحاب جمع تھے تو امام حسن مجتبی تشریف لائے, اور انہوں نے دیکھا کہ ہم اصحاب کھڑے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں. تو امام حسن مجتبی نے کہا کہ تم لوگوں نے یہاں پر کیوں آئے؟ کہا ہم نے رونے کی آواز سنی تو ہم روتے ہوئے یہاں پر جمع ہوئے. امام مجتبی نے کہا کہ میرے بابا کہہ رہے ہیں تم سب لوگ چلے جاؤ. سب لوگ چلے گئے. اسبغ کہتے ہیں میں جانا بھی چاہتا تھا تو میری ٹانگیں ساتھ نہیں دیتی تھیں, میں کھڑا رہا, روتا رہا. پھر کہا دوبارہ حسن مجتبی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں کہا تھا کہ چلے جاؤ. کہا مولا میرے اندر سکت نہیں ہے جانے کی, میں اپنے امام کو دیکھے بغیر نہیں جا پاؤں گا. مولا نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں بابا سے اجازت لے کر آتا ہوں. گویا تشریف لے گئے, دوبارہ تشریف لائے اور کہا تمہیں ملنے کی اجازت مل گئی ہے. اسبغ روتے ہوئے اندر تشریف لائے, مولا کو دیکھا. عزیز و بس روایت کو بیان کرنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں. اسبغ کہتے ہیں مولا کی پیشانی پر ایک پیلے رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور امام کے سر اقدس سے اتنا خون بہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا چہرہ زیادہ پیلا تھا یا وہ پٹی زیادہ پیلی تھی.
گویا امام بار بار خاموش ہو جاتے تھے، پھر دوبارہ محو کلام ہوتے تھے۔ ازبق کو دیکھا، ازبق کو ایک روایت سنائی جس میں اپنی فضیلت کو بیان کیا رسول گرامی کی زبان سے، اور کہا کہ خدا اس کو لعن کرے جو اپنے باپ کے نام سے ہٹ جائے، خدا اس کو لعن کرے جو اپنے مولا کا ساتھ نہ دے، اور خدا اس کو لعن کرے کہ جو بھاگ جائے۔ اور جب پوچھا کہ مولا یہ کون لوگ ہیں، کہا کہ رسول گرامی نے فرمایا تھا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، لعن ہو اس کو جو اپنے باپ سے جدا ہو، میں اور علی اس امت کے آقا ہیں، لعن ہو اس کو جو اپنے آقا سے جدا ہو، اور میں اور علی اس امت کے اوپر محنت کرنے والے ہیں، لعن ہو اس کو جو اس کا اجر ادا نہ کرے۔ ازبق رونے لگے۔ امام نے پوچھا ازبق کیوں روتے ہو؟ کہا میں آپ کو دیکھ کر روتا ہوں۔ عجیب جملہ تھا، آپ کو یاد ہے کل مولا امام حسن مجتبی کو تسلی دیتے ہوئے امام نے ایک جملہ فرمایا تھا، کہا حسن نہ رو، میرے اطراف میں رسول خدا تشریف فرمائے، فاطمہ زہرا موجود ہے، یہ مجھے بلا رہے ہیں۔ ازبق سے پوچھا ازبق روتے کیوں ہو؟ کہا مولا میں آپ پر روتا ہوں۔ کہا ازبق میں خدا کے پاس جاؤں گا، مت رو۔ کہا مولا مجھے پتا ہے آپ وہاں جائیں گے، میں اپنی بدقسمتی میں روتا ہوں کہ میں اپنے امام کو کھو بیٹھوں گا۔ بس ایک موقع آیا، دنیا کے دستور کے مطابق ایک حکیم کو بلایا گیا، ایک حکیم کو بلایا گیا۔ میں تفصیلات کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اس لعین نے جو شمشیر کی ضرب مولا امیر المومنین کے سر اقدس پہ لگائی تھی، سر اقدس کھل چکا تھا، زخم ظاہر ہو چکا تھا۔ ایک حکیم کو بلایا گیا، دنیا کا دستور ہے۔ وہ حکیم آیا، اس نے خاص طریقے سے خاص رگ کو زخم کے اندر ڈالا اور اس کے اوپر بھوکے مار مار کر دیکھنے کی کوشش کی کہ زخم کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ بس ایک موقع کے اوپر جب اس رگ کو باہر نکالا تو امامہ اتار کے رونے لگا۔ امام مجتبی نے پوچھا اے حکیم کیا خبر ہے؟ کہنے لگا بابا سے کون وصیت کرے۔ گویا گھر میں ماتم برپا ہونا شروع ہو گیا، کہیں بی بی ام کلثوم رو رہی ہے۔ اب میں تفصیلات کی عرض کروں، بس ایک موقع تھا، اس سے پوچھا کہ کیا امام تناول کریں؟ کہا دودھ پلایا جائے تو شفا کا امکان ہے۔ بس یہ بات مشہور ہو گئی۔ ابھی تو بس کچھ دیر گزری تھی، گھر کے باہر کچھ بچے جمع ہو گئے۔ یہ کوفہ کے وہ یتیم تھے جن کے علی باپ بنے ہوئے تھے۔ انہیں خبر مل گئی تھی کہ مولا کو اگر دودھ دیا جائے تو یہ دودھ جمع کر کے لائے کہ علی کو دے دیا جائے۔ ایسا اگر ماتم کا ہی دل چاہ رہا ہے، رونے کا ہی دل چاہ رہا ہے، تو میں کہوں گا اے کوفہ کے یتیموں، چند برس بعد حسین کے یتیم یہاں سے پیاسے گزریں گے۔ آج جو تم علی کے لیے دودھ کے گلاس لائے ہو، کاش حسین کی یتیمہ کو بھی دے دیتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم امیر المومنین۔